اگلا تفکر نعمتوں پر تفکر کرنا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں مگر تم اس کا شکر نہیں کرو. خوب نعمتیں ہیں. اور آخری تفکر علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی عاقبت پر تفکر کرے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. عزیزان محترم، خوب انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے. انسان بہت ساری باتیں جانتا ہے مگر جب پریکٹیکل کام کرنے لگتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. مجلس یا عزاداری، خدا کا شکر کرے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا حاصل کریں. عزیزان محترم، جب انسان وادی امام کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہ حالت ذکر میں آ جاتا ہے. ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، ذکر پورا وجود کرتا ہے انسان کا. وہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کے دور میں آپ کسی ایسی اسپیس میں، آج کل ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جس میں انسان جاتا ہے تو گریوٹی لیس ہو جاتا ہے. گریوٹی لیس ہونے کے لیے انسان، گریوٹی نہیں ہو تو انسان کیا ہے، ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. یعنی پورا ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، انسان اس کے اندر آ جائے تو انسان گریوٹی لیس ہو جاتا ہے. خوب جب انسان وادی امام میں آتا ہے تو پھر ہاتھ میں تسبیح کی ضرورت نہیں، کاؤنٹر کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف رخ کی ضرورت نہیں. ہاں نماز تو پڑھنی ہے قبلے کی طرف، لیکن ہر وقت ذکر کی حالت میں رہتا ہے. اس کے اعضاء، اس کی وجود ذکر کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں. وہ یہ تسبیح مجھے کیوں نہیں سنائی دیتی؟ میں کیوں نہیں اس تسبیح کو سنتا؟ مجھے کیوں نہیں آواز آتی کہ پتا بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پتھر بھی کہہ رہا ہے سبوح قدوس؟ مجھے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ میں دنیا کے شور میں پھنسا، میں نے اپنے آپ کو خود غفلت میں رکھا ہوا ہے. خوب حالت ذکر میں آئیے. مجلس حالت ذکر ہے. جب آپ ذکر میں آئیں گے تو اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے پائیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا، نخلستان میں پڑھتے تھے نجف سے باہر، تو کہتے تھے کہ ان کی نماز 1 گھنٹے کی تہجد، ہم سے تو 2 منٹ 3 منٹ. پبلک پوچھتی مولانا صاحب آسان طریقہ بتائیں تہجد، رات کو پڑھ لیں سونے؟ ہاں بھائی پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو، قضا پڑھ لو، پڑھو تو صحیح. یہ ایسی عبادت ہے کہ خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا، یہ جوان وہ عبادت کر رہا ہے جسے میں نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا مگر کر رہا ہے. آیت اللہ بہجت، آیت اللہ غازی طباطبائی کے شاگرد، وہ قنوت میں جو ہے وہ تہجد کی وتر میں دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں. ہم سے تو نہیں پڑھی جاتی، مولانا پڑھتے ہیں، ہم دھاگے پکواتے ہیں ان سے. وہاں ایک شخص اکیلا، وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو دنیا کے رابطے منقطع ہو جاتے تھے اور صرف ایک ہی کنیکشن آن ہو جاتا تھا، اور جتنے ذکر عرش پہ ہوتے تھے مجھے آواز آتی تھی. خوب انسان اس وادی میں جائے. کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی کچھ سنا تو کیا سنا، مرنے سے پہلے سے. یہ لذت شوق، یہ عبادت زندہ دیکھنے میں ہے. اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا، میں اپنی حیات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اصل ذکر امام ہے. امام جو امام تک پہنچ گیا وہ حالت ذکر میں ہے، اور جو حالت ذکر میں ہے اسے، اسی گردن کٹتی رہے،
اس کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے ٹکڑے بکھرتے جائیں گے ذکر بڑھتا چلا جائے گا حالت ذکر میں۔ وہ یہ قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا یہ کون سا ذکر ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ خوب اپنے وقت کے امام تک پہنچے تاکہ ہم بھی حالت ذکر میں، اور جو حالت ذکر میں آتا ہے عزیزان محترم وہ آیات الہی کو دیکھتا ہے، اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی۔ خوب اللہ کی نشانیاں جسے نظر آئے وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے کام کے عاقبت کو دیکھ لیتا ہے۔ آپ جوان ہیں، اپنی فکروں کو پاک رکھیں، اپنی سوچوں کو پاک رکھیں۔ وقت کے امام کو آپ کے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ آج بھی امام منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، اور بغیر امام کے وجود کی برکت کے ہم امام کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو امام خود چاہتے ہیں کہ ہم امام کا ذکر کریں۔ اگر امام زمانہ کو یاد کر کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، آپ سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ سید الشہداء پر گریہ کرنا کمال ہے، ایک قطرہ قیامت جہنم کی آگ، لیکن اپنے زمانے کے امام کے لیے رونا بڑا مشکل ہے۔ متا ترانا ونرا خواب، مولا ہم کب آپ کو دیکھیں گے۔ وہ اپنے امام کو یاد کریں، اپنے امام کی طرف بڑھے۔ عزیزان محترم، عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، بڑی مشکل میں تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی مشکل میں ہوں، امام مجھ پر توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اسی پریشانی میں اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اچانک سے دیکھا کہ امام برابر میں ٹہل رہے۔ امام نے فرمایا فلانی مقام پر اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم ہلاک ہو جاتے، فلانے مقام پر اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم مر جاتے۔ وہ ایک ایک کر کے یاد کرایا، ان کو شرمندگی ہوئی۔ امام اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ اپنے لبوں کو ہلائیں، آپ کی آواز امام تک پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، محرم اپنے آوازوں کو کربلا پہنچانے کا نام